بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم مومنو، آپ ایک واقعہ کثرت سے سنتے ہیں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، کہ انہوں نے اذان نہ دی تو سورج نہیں نکلا، کہ کسی نے منع کیا کہ یہ توتلی اذان دیتے ہیں یا یہ وہ جو بھی باتیں کرتے ہیں، تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان نہیں دی تو فرشتہ آیا، لوگ سارے پریشان کہ صبح نہیں ہو رہی، تو فرشتے نے آ کے بتایا کہ آج بلال کو اذان سے منع کیا نا، اس لیے صبح ہی نہیں ہو رہی۔ تو ایسے نہیں ہوتا پیارے بھائیو، ایسے نہیں ہوتا۔ یہ حدیث کی کسی بھی صحیح کتاب میں یہ واقعہ موجود نہیں ہے، یہ صرف قوالوں کی منہ کی باتیں ہیں، ٹھیک ہے؟ ایسا کوئی بھی واقعہ نہیں ہوا، جبکہ ایک صحیح واقعہ آپ کو بتاتے ہیں کہ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اصحاب کے ساتھ سفر پر تھے، تو رات کو ایک جگہ پر پڑاؤ ڈالا گیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ آج کون ہم پر پہرا دے گا؟ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں پہرا دوں گا۔ تو سب لوگ سو گئے، تو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی اونٹنی کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گئے تاکہ سوئیں نہ اور جاگتے رہے۔ لیکن کچھ دیر گزرنے کے بعد بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی سو گئے، حتیٰ کہ سورج کی کرنیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے انور پر پڑی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلدی سے اٹھے اور بآواز بلند فرمایا بلال، تو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آواز سن کے اٹھے اور آنکھیں ملتے ملتے آئے، یا رسول اللہ۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ہم پر پہرے دار نہیں تھے؟ یا رسول اللہ بالکل تھے، تو ہمیں نماز کے لیے کیوں نہیں اٹھایا؟ تو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے سے کہا کہ جو چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر غالب آ گئی یا رسول اللہ، وہی چیز بلال پر بھی غالب آ گئی، یعنی کہ نیند، کہ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر غلبہ کر لیا، اسی نیند نے بلال پر بھی غلبہ کر لیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہاں سے چلو، وہاں سے اس وادی سے نکل گئے، اگلی وادی میں جا کر اب وہ وقت آپ دیکھ لیں کہ کتنا ہو گیا ہوگا، کتنا ٹائم لگا ہوگا، 10 منٹ، 20 منٹ، آدھا گھنٹہ، 1 گھنٹہ، 2 گھنٹے، جتنا وقت بھی گزرا ایک وادی سے دوسری وادی میں جانے تک۔ تو وہاں پر جا کر پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز فجر کی جماعت کروائی، اور پھر فرمایا کہ جب کبھی کوئی بھول جائے یا وہ سو جائے تو جب بھی اٹھے یا جب بھی اسے یاد آئے تو وہ نماز پڑھ لے۔ تو یہ امت کے لیے مسئلہ ایک حل ہو گیا کہ اگر آپ بھول جاتے ہیں اور کسی نماز کا وقت گزر گیا، یعنی کہ ظہر کی نماز آپ بھول گئے، عصر کا وقت داخل ہو گیا، تو آپ اسی وقت ظہر پڑھ سکتے ہیں۔ بائی دا وے ایک بات کر رہا ہوں فار ایگزامپل، اسی طرح مطلب وہ ظہر اور عصر کو آپ دونوں کو ملا کے پڑھ سکتے ہیں، نماز ظہرین جیسے پڑھتے ہیں۔ اسی طرح اگر آپ سو گئے ہیں تو فجر کی نماز نکل گئی، عصر کی نماز نکل گئی، تو آپ جب بھی اٹھیں اٹھ کے پڑھ سکتے ہیں۔ یہ جان بوجھ کے وتیرہ نہیں بنانا کہ میں سو گیا تو چلو، مطلب بائی دا وے ایسا ہو گیا، تو یہ اس کے لیے یہ معاملہ ہے۔ تو آپ بھول جائیں یا سو جائیں تو جب بھی یاد آئے اور جب بھی اٹھے تو نماز پڑھ لیں، ٹھیک ہو گیا۔ تو یہ ہمیں سمجھ آ گئی کہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بھی سو گئے، تو سورج پھر بھی نکل گیا، پہرے دار تھے ون۔ تو یہ جو واقعہ تھا یہ من گھڑت تھا۔ اب جہاں تک بات ہے کہ کیا وقت رک سکتا ہے یا نہیں رک سکتا ہے، یا کبھی رکا ہے یا نہیں رکا ہے، تو اس پہ بات کرتے ہیں کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پیغمبر ہوتے ہیں ان کی دعا کی برکت سے وقت رک سکتا ہے اور رکتا رہا ہے۔
3 صحیح واقعات ملتے ہیں جب وقت رکا۔ پہلی بار حضرت یشوع علیہ السلام جو موسیٰ علیہ السلام کے خلیفہ تھے، اور بعد میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو نبوت بھی عطا کی۔ تو یہ لڑ رہے تھے، تو قتال چل رہا تھا، تو جمعے کا دن تھا اور عصر کے پاس ٹائم پہنچ گیا۔ اب یہ جو مسلمانوں کی جماعت تھی یہ فتح کے بالکل قریب تھی، لیکن اب چونکہ جیسا مغرب کا ٹائم شروع ہوتا تو ہفتے کا دن شروع ہو جاتا، چاند کے ساتھ ہوتا ہے نا مسلمانوں کا دن، تو انہوں نے سوچا کہ اگر ہفتہ شروع ہو گیا تو ہفتے کے دن تو قتال منع ہے، اور کیونکہ آپ کو پتہ ہے یہودیوں کو ہفتے کے دن قتال اور جو ہے شکار وغیرہ سب کچھ منع تھا۔ تو انہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور دعا کی کہ پروردگار ہم فتح کے بالکل قریب ہیں، تو آپ وقت کو روک دیجئے تاکہ ہم فتح یابی حاصل کر لیں۔ اگر ہم رک گئے، ان کو ایک دن اور مل گیا ریسٹ کا، تو اس کے بعد یہ پھر تازہ دم ہو کر ہم سے آ کے لڑیں گے، پھر زیرو سے لڑائی کرنی پڑے گی۔ تو لہٰذا مومنٹم بنا ہوا ہے، تو آپ پروردگار عالم آل مائٹی ہیں، ہیونگ آل پاورز ہیں، تو آپ کن کہیں وقت کو روکیں اور ہمیں فتح یابی عطا کریں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی دعا کے صدقے وقت کو روک دیا اور مسلمانوں کی جماعت نے فتح حاصل کر لی ہفتے کے دن سے پہلے۔ اس کے بعد دوسرا واقعہ ہے جب مولا علی علیہ السلام کی گود میں سر رکھ کے آقا علیہ السلام سو رہے تھے، آرام فرما رہے تھے۔ تو مولا علی علیہ السلام نے عصر کی نماز پڑھنی تھی، تو مولا علی علیہ السلام کا آنسو گرا آقا علیہ السلام کے گال مبارک پر۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ علی تمہیں کس چیز نے رلا دیا؟ تو فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نماز عصر کا وقت بالکل ختم ہونے کو ہے، تو نماز پڑھنی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ پروردگار وقت کو روک دے۔ تو دعا فرمائی، اب کچھ لوگ کہتے ہیں انگلی سے سورج کو پلٹا، انگلی کے الفاظ کوئی نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تو وقت ٹھہر گیا، مولا علی علیہ السلام نے نماز ادا کر لی۔ تیسرا واقعہ، چونکہ ابھی رجب ہے تو اس کے حوالے سے آپ کو بتائیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے تو اس وقت بھی اس پوری کائنات کا نظام وقت رک گیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا تو اس کا جو پانی تھا وہ جہاں پر بہہ رہا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے، جب واپس آئے جتنا بھی عرصہ وہاں پر رہے، تو جب واپس آئے معراج شریف سے کا سفر طے کر کے واپس، تو ابھی بھی پانی وہیں پہ رکا ہوا تھا، تو وہیں سے چلا۔ اس پوری کائنات کے نظام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تب روک دیا۔ تو یہ 3 صحیح واقعات ہیں جو وقت کے رکنے کے ہیں، ٹھیک ہے۔ بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا کے ساتھ ایک منسوب کیا ہوا واقعہ ہے کہ ان کا ایک بال مبارک ننگا ہو گیا تو سورج نہیں نکلا، لیکن یہ بھی کہیں احادیث کی صحیح کتابوں میں نہیں ملتا، یہ بھی موضوع بات ہے، من گڑت بات ہے، ویسے ہی منسوب کی گئی ہے۔ بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا کے فضائل بے انتہا ہیں۔ کیا ان کے فضائل کے لیے صرف یہ کافی نہیں ہے کہ وہ خاتون جنت ہیں، جنتی خواتین کی سردار ہیں؟ اس سے بڑھ کر کوئی فضائل ہیں؟ فضائل ہو سکتے ہیں۔ پھر جب وہ تشریف لاتی بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ پر کھڑے ہو جاتے اور ان کو اپنی جگہ عنایت فرماتے۔ تو یہ کتنی بڑی فضیلت ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہوں، لاڈلی ترین، مولا علی علیہ السلام کی بیوی ہوں، حسنین کی والدہ ہوں، ان کے ساتھ یہ جھوٹی باتیں منسوب کرنے سے کائنڈلی پریز کیا کریں۔ تو یہ صحیح 3 واقعات تھے جو ہم نے آپ کو بتائے وقت کے رکنے کے، اور یہ بھی آپ کو بتایا کہ یہ جو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ
کی بات ہے، یہ صرف قوالوں کے منہ کی باتیں ہیں، اور یہ چونکہ بکتا ہے اور ہم بھی بنا تحقیق کیے سن کے تو سبحان اللہ اور سارا لاتے رہتے ہیں، یہ واقعہ بالکل بے بنیاد ہے۔ اور جہاں تک حضرت برار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات ہے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ ابو بکر ہمارے سید ہیں کہ جنہوں نے سید بلال کو آزاد کروایا۔ کہتے ہیں کہ ابو بکر ہمارے اس لیے آقا ہیں کہ انہوں نے ہمارے آقا و مولا بلال کو آزاد کروایا۔ تو جسے عمر بن خطاب اپنا سید مان رہے ہیں، اپنا آقا مان رہے ہیں، تو اس کے فضائل کے ساتھ ہم یہ جھوٹی باتیں منسوب کرنے کی کوئی ضرورت ہے؟ بالکل بھی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں صحیح مسلم میں اوپر تلے 4 احادیث ہیں، وہ کوئی نہیں بیان کرتا، اور وہ جھوٹا واقعہ بیان کرتے رہتے ہیں کہ انہوں نے دانت توڑ دیے اور کیلا ان کے لیے نازل ہوا۔ انشاءاللہ ایک دن آپ کے ساتھ وہ احادیث بھی شیئر کریں گے اور یہ واقعہ شیئر کریں گے حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ تو یہ بہت سارے جھوٹے واقعات ہیں جن کو انشاءاللہ ہم ایکسپوز کرتے رہیں گے اور مومنوں آپ کو حق بات بتاتے رہیں گے۔ جزاک اللہ خیرہ۔